میرے محترم بھائی محمد سہیل ایڈوکیٹ اور بھائی شکیل کے ماموں جان جو اللہ کو پیارے ہو گئے، ان کے اصال ثواب کے لیے کہ اللہ پاک ان کی کامل مغفرت فرمائے، ان کی قبر کو نور سے بھرے، لواحقین کو، خاندان والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا، والصلاة والسلام علی من ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ قال اللہ تعالی عز وجل فی القرآن المجید وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس دل میں محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم درود پڑھا کریں، جب آقا علیہ السلام کا نام نامی آئے پورا درود پڑھا کریں۔ ہمیں غلطی ہے جس کی نشاندہی کرنا، میں اکثر ہر بیان میں کرتا ہوں، ہمارے پڑھے لکھے لوگ بھی، کہ اللہ کے پاک نبی کا نام لکھنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ اپنا نام لکھیں گے پورا، آگے لکھیں گے ایم فلاں ایم فلاں، لکھا ہوتا ہے نا جی، لکھا ہوتا ہے نا جی، اور وہ ڈگریوں کی ان کے ساتھ لائن بھی لگی ہوتی ہے۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں یہ مسئلہ ذکر کیا ہے کہ اللہ کے نام میں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام میں مخفف کر کے لکھنا جائز نہیں ہے، یہ بے ادبی ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی، پتہ نہیں محمد لکھنے میں سیاہی زیادہ لگ جاتی ہے یا وقت زیادہ لگ جاتا ہے، یہ صرف محبت کی کمی ہے، وگرنہ جو اپنا نام پورا لکھتا ہے اور دو جہاں کے رسول کے نام پہ جگہ پہ ایم ڈال دیں، حالانکہ ایم سے تو ملتان بھی بنتا ہے، ایم سے تو کئی لفظ بن جاتے ہیں، تو اور درود بھی ہے تو پورا لکھا کریں، سواد نہ ڈالا کریں۔ ہم نے نہیں پڑھا، لیکن جن استادوں سے ہم نے پڑھا ہے انہوں نے ایک بار ہمیں سبق میں بتایا تھا کہ جس شخص نے دنیا میں سب سے پہلے سواد ڈالا تھا اس کا ہاتھ شل ہو گیا تھا۔ تو پورا نام پورا لکھا کریں، درود بھی پورا پڑھا کریں۔ جس دل میں محمد کی محبت نہیں ہوتی اس دل پر کبھی اللہ کی رحمت نہیں ہوتی۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے، گر ذکر خدا میں یہ نام نہ ہو شامل تو عبادت نہیں ہوتی۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ بخاری شریف کی روایت ہے، بخاری شریف آسمان کے نیچے زمین کے اوپر قرآن کے بعد سب سے سچی کتاب ہے۔ تمام مسلمانوں کا اس پر اتفاق ہے کہ میرے آپ کے نبی نے ایک دفعہ نماز پڑھائی اور صحابہ اکٹھے تھے، فرمایا آج میں جو نماز پڑھا چکا اور اس زمین پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، 100 سال کے بعد تم میں سے کوئی بھی اس زمین پر باقی نہیں رہے گا۔ زمین ایک سواری ہے جس پر پیسنجر سوار ہیں، ہم سواری کر رہے ہیں، جیسے ٹرین ہوتی ہے نا، یہاں سے گئی پنڈی چلی گئی، کراچی ملت ہے، پاکستان ہے، وہاں گئی سواریاں تبدیل ہو گئی، نئی سواریاں چڑھ گئی، تو 100 سال کے بعد ہم میں سے بھی یقیناً اس زمین کی سواری پر سوار کوئی نہ ہوگا۔ موت ایک یقینی امر ہے جس کو ٹالا نہیں جا سکتا ہے۔ تو دو جہاں کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، چونکہ آج ہم موت سے غافل ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صدیقہ بیٹی، امت کی ماں، مسلمانوں کی اماں جان، مومنوں کی اماں جان،
نے اللہ کے پاک نبی سے ایک سوال کیا، یا رسول اللہ کوئی ایسا طریقہ بتائیں جہاد بھی نہ کریں اور شہادت کا رتبہ مل جائے۔ کیسا عجیب سوال تھا، بھئی جہاد بھی نہ کریں اور شہادت کا رتبہ مل جائے، شہیدوں میں شمار ہو جائے۔ تو یہ سوال صدیق اکبر کی صدیقہ بیٹی ہی کر سکتی تھی۔ تو دو جہاں کے رسول نے فرمایا جو موت کو دن میں 25 بار یاد کرے گا وہ مرے گا تو شہیدوں میں شمار ہوگا۔ اب یہ کتنا آسان نسخہ ہے، امیر بھی کر سکتا ہے، غریب بھی کر سکتا ہے۔ اور آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی ارشاد ہے وہ ہر ایک کی اپروچ میں تھا۔ اس کے لیے کوئی پیسے کا ہونا ضروری نہیں یا مال کا ہونا ضروری نہیں، قیامت تک آنے والا ہر انسان اس پہ عمل کر سکتا ہے۔ اور اس کی پھر دعا بھی بتائی، اللہم بارک لی فی الموت، آسان سی دعا ہے، وفی ما بعد الموت، جو روزانہ 25 دفعہ پڑھے گا اگر وہ وفات پا گیا شہادت اس کا رتبہ بن جائے گا۔ تو موت سے آج ہم غافل ہیں، اور یقیناً موت کا زخم گہرا زخم ہوتا ہے۔ انسانی ہم میں سے جتنے بیٹھے ہیں، خوشیاں، غم، پریشانیاں، راحتیں، بے چینیاں ہر ایک پر آتی ہیں، ایسے ایسے گھاؤ لگتے ہیں، زخم لگتے ہیں، لیکن سب سے گہرا زخم جو انسانی زندگی پر لگتا ہے وہ موت کا زخم لگتا ہے، اور خاص طور پر والدین کی موت کا زخم، کہ والدین کی موت انسان کو یقیناً جھنجھوڑ دیتی ہے، ویران کر دیتی ہے، اور انسانی زندگی سنسان ہو جاتی ہے، گھروں کی رحمتیں برکتیں روٹ جاتی ہیں۔ کہتے ہیں اسلام میں خودکشی جائز نہیں ہے، وگرنہ انسان والدین کے جانے کے بعد زندہ مر جاتا ہے، کندھے پہ لاش لے کر پھرتا ہے، کہ یہ وہ ہستیاں ہیں، والدین وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے مقام کو، مرتبے کو اللہ نے قرآن میں اپنے مقام کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ قرآن میں اکثر آپ توفیق ہوتی ہوگی تلاوت کی پڑھتے ہوں گے، اللہ اس کا رسول اکثر آتا ہے، یوزون اللہ ورسولہ، اطیعوا اللہ ورسولہ، اور بحرب من اللہ ورسولہ، بار بار آتا ہے اللہ اس کا رسول، اللہ اس کا رسول۔ لیکن 5 آیات قرآن میں آئی ہیں جس میں اللہ نے اپنے ساتھ ذکر کیا ہے، بالوالدین احسانا، بالوالدین احسانا، کہ والدین وہ ہستی ہیں جن کی عظمت کے لیے اتنا کافی ہو جاتا ہے کہ وہ والدین، باقی کسی انسان کی عظمت کے لیے کوئی نہ کوئی ٹائٹل لگ جاتا ہے کہ یہ وزیر ہے، یہ صدر ہے، یہ پی ایچ ڈی ہے، یہ مولانا صاحب ہے جی، یہ پروفیسر صاحب ہے، یہ فلاں صاحب ہے، یہ ٹائٹل ہوتے ہیں۔ والدین کی عظمت کے لیے اتنا کافی ہوتا ہے کہ وہ والدین، جب کوئی مرد باپ بنتا ہے اللہ اسے جنت کا دروازہ بنا دیتے ہیں، جب کوئی عورت ماں بن جاتی ہے اللہ اپنی جنت اس کے قدموں تلے رکھ دیتے ہیں۔ والدین اس آدمی پر، یہ میرا جملہ ذہن میں رکھنا، اس انسان پر اللہ کی محبت کی نگاہ حرام ہے جس نے والدین کو دکھ دیا ہے، چاہے وہ بیت اللہ میں دفن ہو جائے، چاہے وہ طواف کر رہا ہے، چاہے وہ حتیم میں زندگی گزار رہا ہے، چاہے تہجد پڑھنے والا، اشراق پڑھنے والا، اللہ کی محبت کی نگاہ حرام ہے جس نے والدین کو دکھ دیا ہے۔ اللہ ساری عبادتیں جلا کے راکھ کر دے گا۔ اگر ماں انگوٹھا بھی نہیں لگا سکتی، کلمہ بھی نہیں پڑھتی ہے، اپنی اولاد کے لیے وہ یونیورسٹی ہے، اولاد کے لیے دارالعلوم ہے، اگر اسے کچھ بھی نہیں آتا ہے وہ اوپلے تھاپتی ہے، لیکن اس کے ہاتھوں میں اللہ نے تاثیر رکھی ہے کہ یہ تقدیر اللہ سے اولاد کی بدلوا لیتی ہے۔ یہ اللہ نے ماں کو فن دیا ہے، باپ کو فن دیا ہے۔ تو پہلی بات میری ہے والدین کے حقوق کو ہم پہچانیں۔ یہ جوڑا آج اس دنیا میں بڑی بے نیازی کا شکار ہے میرے بھائیو، بہت بے نیازی کا شکار ہے۔
اور آج ان کے ساتھ بڑا ظلم. یورپ میں تو اولڈ ہوم بنے, اولڈ ہاؤس بنے, اور والدین بوڑھے وہاں چھوڑ دیے گئے. کرسمس کوئی اور موقع پر وہاں تحفے طائف, اور ان کو وہی ان کی گنتے گنتے زندگیاں گزر گئیں. اور ایسے واقعات آئے کہ وہ فون کر رہا ہے کہ آپ کا بابا فوت ہو گیا ہے, ماں فوت ہو گئی, کہتی ان کو دفن کر دو, میں میٹنگ میں ہوں, آ نہیں سکتا, میں بل پے کر دوں گا. وہاں یہ حال ہو چکا ہے. اور یہ لعنت یہاں بھی آئی. یہ باتیں اب امام غزالی نے لکھا ہے, امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے, کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب یعقوب علیہ السلام ان سے ملے تھے 40 سال بعد, وہ ایک لمبا قصہ ہے, آسن القصص ہے. تو جب وہ قافلہ آیا تھا, یہ 63 افراد تھے, 72 مختلف روایات ہیں, تو یوسف علیہ السلام نے ان کا بڑا استقبال کیا تھا اور بڑا پروٹوکول دیا تھا, انہیں تخت پر بٹھایا تھا, لیکن ان کے استقبال کے لیے اٹھے نہیں تھے. اللہ کا نبی ہے, صدیق نبی ہے, جو واحد نبی ہے جن کے مکمل واقعہ کو قرآن نے اللہ نے ذکر کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جبریل کو بھیجا تھا کہ اے یوسف, تجھے اپنے باپ کے استقبال کے لیے اٹھنا چاہیے تھا, اٹھا کیوں نہیں ہے؟ میری عزت جلال کی قسم, میں تیری نسل میں نبی نہیں جاری کروں. تو یہ والدین کا مقام بتایا ہے, والدین کا اللہ نے یہ مقام رکھا ہے. والدین راضی ہیں, اللہ راضی ہے. اگر والدین ناراض ہیں, اللہ ناراض ہے. اللہ اس شخص سے کبھی محبت نہیں کرے گا. تو والدین کی عظمت کو پہچانے. اب یہ باتیں قرآن میں لکھی ہیں, حدیث میں لکھی ہیں, جو ہم پڑھا رہے ہیں بچوں کو, وہاں نہیں لکھی ہوئی کہ والدین کی کیا قدر ہے. اب جو اپنے بچوں کو قرآن نہیں پڑھاتے, حدیث نہیں پڑھاتے, یاد رکھنا, باقی ہر چیز پڑھاتے ہیں, ہر اداروں میں پڑھاتے ہیں, یہ یاد رکھنا وہ اپنے اولڈ ہوم خود گھروں میں تیار کر رہے ہیں, خود اولڈ ہاؤس گھروں میں تیار کر رہے ہیں. میرے ایک دوست ہیں پروفیسر فیصل آباد میں ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں ایک آدمی میرے پاس آیا, کہنے لگا میرے 4 بیٹے ہیں, میں نے چاروں کو پڑھایا اور بڑی بڑی ڈگریاں دلائیں, اور کوئی 22ویں گریڈ میں, کوئی 21ویں گریڈ میں ہے, اور کوئی 16ویں سکیل میں ہے, کوئی ایسی ہے, فلاں ہے, لیکن چاروں نے مجھے اب گھر سے دھکے دے کے نکال دیا ہے. اور میں کیا کروں, میں اس سے اچھا تھا 4 بکرے پال لیتا. تو وہ کہنے لگے تو نے پالا بیٹوں کو ہے, لیکن پالا بکروں کی طرح ہے. کاش تجھے قرآن سکھاتا, حدیث سکھاتا, جہاں والدین کی قدر اللہ نے بیان کی ہے. تو والدین کے حقوق کو پہچانے. ابراہیم علیہ السلام جلیل القدر نبی, ابو الانبیاء ہے, باپ آزر, باپ آزر ہے, بت بیچنے والا ہے. باپ کہتا ہے بیٹا بت بیچو, اور ابراہیم کو اللہ نے منع کیا, اے ابراہیم سخت لہجے سے بات نہ کرنا باپ سے, حالانکہ باپ کافر ہے. کہتا بت بیچو, کہ یوں نہ کہنا میں نہیں بیچتا ہوں, کہ نہیں بابا سوری, معذرت, میرے اللہ نے منع کیا ہے. لہجہ نرم رکھنا. آج تو باپ بیٹے کو اتنا کہتا ہے نا, رات دیر سے گھر نہ آیا کرو, گٹر پہ 2-2 گھنٹے دوستوں کے ساتھ نہ بیٹھا کرو بیٹا, حالات اچھے نہیں ہیں. اور آگے اولاد کا کیا رویہ ہوتا ہے آپ سب جانتے ہیں, بیٹا کا کیسا چہرہ ہو جاتا ہے, بیٹا رات کو دیر سے گھر نہ, یہی کہتا ہے نا, پڑھا کرو. اور آگے اولاد کیسے, ہمارے والدین تو مومن ہیں. اور ابراہیم کو اللہ کہہ رہے ہیں علیہ السلام, لہجہ نرم رکھنا ہے باپ کے سامنے, اونچا نہیں بولنا, چاہے وہ کافر بھی ہو. والدین کافر بھی ہیں تو ان کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ہے, ان کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ہے. اور ہمارے والدین تو مومن ہیں, اور ہم آج ان کے ساتھ کیا رویہ رکھتے ہیں. تو پہلی بات میری ہے میرے عزیزو, جن کے والدین زندہ ہیں ان کی قدر کر لیں, ان کی عظمت دل میں بٹھائیں. والدین بلائیں, ہر ضروری کام چھوڑنے کا حکم ہے. فقہا نے لکھا ہے اگر بیٹا نفل نماز پڑھ رہا ہے نا, نفل نماز پڑھ رہا ہے, ایک سجدہ کیا ہے, اور باپ نے بلا لیا, بیٹا اکرم, بیٹا سہیل, بیٹا اسلم, بیٹا
اقرا، آمنہ، ماں نے بلایا، باپ نے بلایا، اگلا سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، نہیں اجازت۔ بیٹا قرآن پڑھ رہا ہے، سورت شروع کی والضحیٰ واللیل اذا سجا، سورت شروع کی، ماں نے بلا لیا، باپ نے بلا لیا، اگلی آیت نہیں پڑھ سکتا ہے کہ قرآن پڑھنا تو سنت ہے اور والدین کی پکار کا جواب دینا فرض ہے۔ جریج بنی اسرائیل کے اولیاء کا امام کہلاتا تھا، بڑا نیک انسان تھا جریج، بہت نیک انسان تھا۔ اور پھر کیا ہوا، نماز پڑھ رہا تھا، ماں نے بلایا، نماز کا پوری کر لوں پھر چلا جاؤں گا، اللہ نے ولایت سلب کر لی تھی اور لوگوں نے کلیسا جلا دیا تھا، عورت نے تہمت لگا دی تھی، ماں کے بلانے پر گیا نہیں تھا۔ صرف ہمارے نبی نے فرمایا معاذ والدین کی آواز کو، ماں کی آواز کو خالی نہ لوٹانا۔ جب ماؤں کی آوازیں خالی لوٹ جاتی ہیں تو گھروں سے غلے برکتیں ختم ہو جاتے ہیں، اناج ختم ہو جاتے ہیں، پریشانیاں اس گھر میں ڈیرا ڈال لیتی ہیں جہاں والدین ناراض ہوتے ہیں۔ وہ جان کا ایک شاعر ہے نا، وہ کہتا ہے نا کہ بھوکھی بیٹھی ہے تے ماں بیٹھی روے۔ ہمارا یہی حال ہے نا، بھوکھی بیٹھی ہے تے ماں بیٹھی روے، بامیں ٹبری رج کے کھاوے، نہیں بینڈ دا بچھن تے کی ہویا، دی سونٹ تو سوٹ ہنڈھاوے، پتر دے سوٹ گین چ نہیں تے بابا پگڑی تو ترساوے۔ اور جدو اتنے فرق لطیف ہومن کیویں رحمتاں جاتیاں پاوے، پھر کیسے اللہ کی رحمت آ سکتی ہے؟ تو پہلی بات میرے عزیزو، والدین زندہ ہیں، ان کی قدر کریں۔ لوگوں کے پاس جاتے ہیں، جی فلاں کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے بڑے احمق اور بے وقوف وہ لوگ ہیں جن کی ماں گھر میں بیٹھی ہے، باپ گھر میں بیٹھا ہے اور وہ دوسروں سے جا کے کہتا ہے جی دعا تک کرو میرے واسطے، پیر صاحب، مولانا صاحب، فلاں دعا تک کر دی، اور والدین گھر میں بیٹھے جن کی دعائیں اللہ ٹالتا نہیں۔ ان ماں کی بد دعا یا دعا اللہ کا عرش ہلا دیتی ہے۔ اللہ کا نبی کا فرمان ہے لیس بین اللہ و بینہ حجاب، باپ اور اللہ کے درمیان دعا میں کوئی پردہ نہیں۔ تو والدین کی عظمت کو پہچانے۔ بزرگ چلے گئے، اولاد کے لیے دوسری بات میری، جو ان کے بیٹے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ والدین دنیا سے چلے جائیں، ان کے لیے سب سے پہلے دعائے مغفرت کی جائے، یہ سب کے لیے دعائے مغفرت کی جائے۔ اور دعائے مغفرت کا سب سے بڑا عمل وہ 5 وقت کی نماز ہے، 5 وقت کی نماز ہے۔ دعائے مغفرت کا سب سے بڑا عمل جو ہے کہ اللہ نے کتنی خوبصورت دعا دی ہے ہمیں، کتنی خوبصورت دعا دی ہے، ربنا اغفر لی ولی والدی، کتنی خوبصورت دعا ہے کہ یہ بیٹا پڑھے، اولاد پڑھے، اللہ والدین کی بخشش فرما دے۔ اور آج تو ہم نماز سے کتنا غافل ہیں، نماز سے کتنا غافل ہیں کہ نماز وہ عمل جس پہ اللہ کے پاک نبی کی سب سے زیادہ محنت ہوئی اور جس پہ اللہ کے پاک نبی سب سے زیادہ امت کو تاکید کر کے گئے، حتیٰ کہ دنیا سے جاتے ہوئے آخری وقت بھی جب حجرہ امی عائشہ میں امی عائشہ کی گود میں سر تھا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو آخری یہی وصیت فرمائی تھی، اے علی امت کو بتاؤ میں جا رہا ہوں الصلاۃ، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ اور ہم آج اپنی اولادوں کی نمازوں سے بھی غافل ہیں، اپنی نمازوں سے بھی غافل ہیں۔ نماز وہ عمل، ایک صحابی کا بیٹا قید ہو گیا نا، دشمنوں نے قید کر لیا بیٹے کو، قید کر لیا۔ وہ آیا یا رسول اللہ میرے بیٹے کی نمازوں کا کیا بنے گا؟ دیکھ لیں، یہ نہیں کہا میرا بیٹا قید میں ہے، دشمن اس پر تشدد کریں گے، دشمن اس پر ظلم کریں گے۔ رومیوں نے قید کر لیا تھا، یا رسول اللہ میرے بیٹے فکر ہے تو نماز کی فکر ہے، یا رسول اللہ نمازوں کا کیا بنے گا، نمازوں کا کیا بنے گا؟ تو اللہ کے پاک نبی نے، وہ کیونکہ قید میں بند تھا، وہاں وہ کافروں کا ملک ہے، نہ اذان ہے، نماز کا وقت اسے کیسے پتہ چلے کہ اس کی نمازیں ضائع ہو جائیں گی،
میرے آپ کے نبی نے فرمایا اے سن، جو رب ابراہیم کی صدا کو ماؤں کے پیٹ میں جس نے پہنچایا تھا، جو ابراہیم کی آواز، جب حج کی آواز اللہ نے کہا بیت اللہ تعمیر کیا، کہ ابراہیم آواز لگاؤ، کہ اے اللہ میری آواز کہاں تک پہنچے گی، کہ تو آواز لگا، کیونکہ اس آواز کے پیچھے قربانیاں بڑی ہیں، بڑی قربانیوں کی ایک داستان ہے، تو آواز لگا پہنچاؤں گا میں۔ اور لکھا ہے مفسرین نے، اللہ نے وہ آواز کہ آؤ اللہ کے گھر کے حج کے لیے، ماؤں کے پیٹوں میں جو بچے تھے انہیں تک بھی پہنچائی، عالم ارواح تک بھی پہنچائی، کہ جو ابراہیم کی آواز اللہ نے پہنچائی تھی، تو جب بھی نماز کا وقت ہوا کرے نا، مدینے کی بستی کے باہر جا کر اذان دے دیا کر، وہ اللہ تیری اذان کی آواز تیرے بیٹے کے کانوں میں پہنچائے گا۔ تو کہ نمازوں کا کیا بنے گا میرے، اور ہم کتنا دیکھتے ہیں آج ہم اپنی اولادیں کے ہوم ورک کی فکر ہوتی ہے، کلاس ورک کی فکر ہوتی ہے، کاش یہ والدین جان لیں کہ یہ ہر والدین سوچتا ہے میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا بنے گا، یہ سوچتے ہیں نا، یہ بھی کبھی سوچا ہوتا اولاد کے مرنے کے بعد اولاد کا کیا بنے گا، وہاں کیا بنے گا، وہاں تو دنیا کی کوئی کرنسی، کوئی ڈالر، کوئی یورو، کوئی ڈگری وہاں تو نہیں چلے گی، وہاں تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم والے پاکیزہ عمل چلیں گے۔ تو دعائے مغفرت کا بڑا ذریعہ جو ہے میرے عزیزو 5 وقت کی نماز ہے۔ اپنی اولادوں کو نماز کا عادی بنا کر جائیں، آپ کی قبر میں اللہ راحتیں دے گا، قبر میں ٹھنڈک پہنچائے گا، قبروں کو جنت کا باغ بنائے گا۔ اپنی اولادوں کو نماز کا عادی بنا کر جائیں۔ نماز وہ عمل ہے کہ وہ عمل جو اگر وہ عمل اچھا نکل آیا، حدیث پاک ہے جس کی نماز اچھی نکل آئی اللہ باقی عمل بھی کہے گا چلو جاؤ سب اوکے ہے، اور جس کی نماز خراب ہو گئی باقی عمل بھی برباد ہو جائے گا۔ تو اپنی اولادوں کو، بچے بچیوں کو نماز پہ ڈال کے جائیں، اپنے بچوں کو، چھوٹے بچوں کو مسجد میں لے کر آیا کریں۔ ہمارے ہاں تو بچے چھوٹے مسجد میں ہیں تو پکے نمازی گھور کے دیکھتے ہیں ان کو، بچے اگر شور کر لیں تو نمازی کیسے گھور کے دیکھتے ہیں۔ ترکی ہے نا، ترکی کی ہر مسجد میں یہ جملہ لکھا ہوا ہے، ترکی کی ہر مسجد میں لکھا ہوا ہے کہ جس مسجد میں نماز کے وقت بچوں کا شور سنائی نہ دے، وہ اپنی آئندہ آنے والی نسل کے بارے میں فکر مند ہو جائے کہ وہ مسجد میں کیوں نہیں آ رہے ہیں۔ حرم میں جو ساتھی بچے بھاگ رہے ہیں، ترکی میں مسجدوں میں نمازیں ہو رہی ہوتی ہیں، انہوں نے مسجدوں میں مسجد کے اندر چھوٹا سا ایسے جسے آپ چلڈرن پارک کا نام دے، چھوٹا سا ایسے لان بنایا ہوتا ہے جہاں جھولے ہیں، یہ ہیں، بچے آتے ہیں وہ کھیلتے ہیں، نمازیوں کے آگے سے گزرے ہیں، سجدے سے کسی نمازی کو یہ نہیں کہ وہ ایسے اس غصے خوش ہوتے ہیں کہ جو بچے پتہ نہیں یہ مسجد میں نیٹ چھوڑ کے آئے ہیں، موبائل چھوڑ کے آئے ہیں، کتنی چیزیں چھوڑ کے اللہ کے گھر میں آئے کھڑے ہیں، اور ہمارے یہاں بچوں کو نکال دیا جاتا ہے مسجد سے۔ تو یہ جو جس مسجد میں بچوں کا شور سنائی نہ دے وہ فکر مند ہوں کہ ہمارے بچے مسجد میں کیوں، تو بچوں کو نماز کا عادی بنا کر جائیں، انہیں نماز پر ڈال کے جائیں۔ اولاد کی والدین کے لیے مغفرت کا یہ بڑا سبب ہے۔ اور دوسری میرے عزیزو، جو دنیا سے چلا جائے، والدین ہیں، مرحومین ہیں، تو ان کا حق ہے انہیں اچھے الفاظ سے بھی ہم یاد کریں، اچھے الفاظ سے یاد کریں، مرنے والوں کی غیبت نہ کیا کریں، مرنے والوں کی غیبت نہ کیا کریں، مرنے والوں کو نیک الفاظ سے یاد کیا کریں۔ ہمارے ہاں تو مرنے والوں کو لوگ نہیں چھوڑتے، اور جو اللہ کے پاک نبی کا فرمان ہے، جو دنیا سے چلا جاتا ہے تو اللہ پوچھتے ہیں کہ لوگ اس کے بارے میں کیا کومنٹس پاس کر رہے تھے 70 پہ بیٹھ کے، تو وہ فرشتے عرض کرتے ہیں اے اللہ وہ کہہ رہے تھے کہ یہ نیک ہے، اچھا ہے، پارسا ہے، اچھے اخلاق والا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں میں جانتا تھا یہ کیسا ہے، اس کے کرتوت کیسے تھے یہ میں جانتا تھا، مجھے پتا ہے، لیکن چونکہ لوگ کہہ رہے ہیں اچھا ہے تو میں ان کے کہنے پر اس کی بخشش کر دیتا ہوں۔ تو اگر کسی کی تعریف کرنے سے اسے جنت مل جائے، اس کی مغفرت ہو جائے، ہمارا کوئی نقصان تو نہیں ہوگا۔
مرنے والوں کو برا نہ کہا کرو۔ اکرمہ بن ابی جہل، اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 21 سال میرے آپ کے نبی کے خلاف لڑا ہے، یاد رکھنا 21 سال لڑا ہے، صحابہ کو قتل کیا ہے، بدر میں، احد میں، خندق میں، کتنی جنگیں اس نے لڑی ہیں، اور مکہ فتح ہوا 8 ہجری میں، 13 سال مکہ میں اور 8 سال مدینہ میں لڑتا ہی رہا۔ مکہ فتح ہوا تو وہ بھاگ گیا، اب جب وہ آ رہا تھا اس کی بیوی اس کو لے کر آئی تو اللہ کے پاک نبی نے دیکھا اکرمہ آ رہا ہے، سخت دشمن ہے، تو اللہ کے پاک نبی نے فرمایا صحابہ کو اس کے باپ ابو جہل کو برا نہ کہنا، اسے تکلیف ہو، حالانکہ وہ تو شورلی جہنمی ہے، پکا جہنمی ہے ابو جہل۔ فرمایا یہ میری امت کا فرعون ہے، بلکہ موسیٰ کے فرعون سے بڑا فرعون ہے، لیکن آپ فرما رہے ہیں اسے برا نہ کہنا، اسے برا نہ کہنا۔ اور ہم تو اپنے مسلمان بھائیوں کو نہیں چھوڑتے، مرنے والوں کی غیبت نہ کیا کرے۔ اگر ہم اس کی غیبت کریں گے وہ کوئی اپنا دفاع کر لیں گے، یا کوئی کسی کو اپنا طرف سے بنا کے کوئی مقرر کر دیں گے، وہ تو پڑے ہوئے ہیں، وہ تو انتظار میں ہیں۔ نیک کا مرنے والوں پر کیا گزرتی ہے زندہ لوگ کیا جانے، اور زندہ لوگوں پر کیا گزرتی ہے مرنے والے کیا جانے۔ تو مرنے والوں کو برا نہ کہا کرو، یہ ان کا حق ہے، اور والدین فوت ہو جائیں ایک ان کا حق، ان کا قرض ادا کیا جائے میرے عزیز۔ اگر قرض ہے اس کی ادائیگی کی جائے، قرض کی معافی نہیں، یاد رکھنا قرض کی معافی نہیں ہے۔ میرے آپ کے نبی رحمت اللہ للعالمین نبی جنازہ پڑھانے آئے کھڑے ہیں اور صفیں بن چکی ہیں، آپ تشریف لے جنازہ پڑھانے پر، اور اس وقت آپ نے پوچھا صحابہ سے تم پر قرضہ تو نہیں ہے، کوئی قرضہ تو اس میت پر قرضہ تو نہیں ہے؟ ایک نے کہا جی اس پر قرض ہے۔ آپ مصلی سے اتر گئے تھے کہ مقروض کا جنازہ میں محمد نہیں پڑھاؤں گا۔ والدین پر اس کی قرضوں کی ادائیگی کریں، جو مقروض ہے چاہے وہ حتیم میں دفن ہو جائے یا 50 لاکھ حاجی اس کا جنازہ پڑھ لیں، اس کی بخشش نہیں ہوگی، اس کی بخشش نہیں ہوگی، قرضے کی ادائیگی کی جائے۔ سامان آ گیا ہے، یہ کاشن ہوتا ہے، لیکن بس وقت کی ترتیب ہوتی ہے، 10-15 منٹ یا بھی ہوئے ہوں گے غالباً، لیکن یہ کاشن ہوتا ہے اب کیونکہ لوگوں کی توجہ بھی ہٹ جاتی ہے، بس دعا کرواتے ہیں۔ تو مرحومین کا ایک حق میرے عزیزو، یہ روایتی جملے نہ بولا کریں کہ جو اس نے اس کا لینا دینا آج سے لے لے اور پیچھے لوگ پھر بھاگتے رہتے ہیں۔ تو قرضے کی ادائیگی کریں۔ میرے آپ کے نبی نے کہا جبریل آئے میرے پاس، کہا مقروض کی بخشش نہیں، جو شہید ہو جائے اس کی بھی بخشش ہے ہر گناہ کی الا الدین، لیکن قرضہ شہید کا بھی معاف نہیں ہے۔ اور ایک بات میرے عزیزو، اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے لا تموتن الا وانتم مسلمون، مرنا تو مسلمان بن کے مرنا، اور کوئی ٹائٹل اپنے نام نہ لینا۔ موت ویسے ہی ٹائٹل ختم کر دیتی ہے، مرنا تو مسلمان بن کے مرنا، لا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اور مسلمان بننے کے لیے پہلی چیز صحیح یقین ہے کہ اللہ کی ذات کے ساتھ، اللہ کی ذات کے ساتھ ہمارا حسن ظن ہو اور اللہ کی ذات پہ کامل یقین ہو۔ اس کائنات میں جو ہو رہا ہے وہ عزت، ذلت، صحت، بیماری، امن، سکون، جنگ، سارے نظام، خیر، شر اللہ ہی لاتے ہیں، اور اللہ پاک نے کہ اختیارات میں کوئی پارٹنر نہیں، کوئی شریک نہیں، کوئی حصہ دار نہیں ہے۔ وہ جسے چاہے بیٹے دے، جسے چاہے بیٹیاں دے، جسے چاہے کچھ نہ دے۔ یہ صحیح یقین پہلی شرط ہے اللہ کی ذات کے ساتھ اور مسلمان ہونے کے لیے۔ اور دوسری چیز نماز پڑھیں، 5 وقت نماز پڑھیں۔ اور تیسری بات اپنے رویے اخلاق اچھے رکھیں، رویوں سے، لہجوں سے مسلمانوں کو تکلیف نہ دے۔ وہ انسان ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ نے انسان کو عظیم بنایا ہے، چاہے وہ جس چیز سے تعلق رکھتا ہے، انسان عظمت والا ہے، انسان عظمت والا ہے۔
اپنی زبان سے اسے تکلیف نہ دے اور اپنے رویوں سے تکلیف نہ دیں، مسلمانوں کے ساتھ اچھے اخلاق کا برتاؤ کریں۔ ہمارے تو آج والدین کے ساتھ اخلاق ٹھیک نہیں ہیں، بھائی بہنوں کے ساتھ اخلاق ٹھیک نہیں ہیں، اور میرا آپ کا نبی جانوروں کے ساتھ بھی اخلاق کا درس دے کر گیا ہے۔ اور جو مقام پر جب تبوک سے واپسی پر خیمہ لگایا اور اس خیمے کا پردہ ہٹو تو ایک کتیا اپنے بازوں کو پھیلائے 10-8 بچوں کو دودھ پلا رہی تھی، کتیا دودھ پلا رہی تھی، اور میرے نبی نے وہاں صحابی کو کھڑا کیا اور حکم دیا یہاں کوئی لکڑیاں کاٹنے نہ آئے اور یہاں کوئی قضائے حاجت کرنے کے لیے نہ آئے، ایک ماں بچوں کو دودھ پلا رہی ہے۔ سوچیں ڈیوٹی کون لگا رہا ہے؟ دو جہاں کا رسول اور صحابی کی ڈیوٹی لگا رہا ہے۔ کتیا کو بھی تکلیف نہ ہو، اس کے بچوں کو تکلیف نہ ہو، اپنے بچوں کو فیڈ دے رہی ہے، دودھ پلا رہی ہے۔ اور آج ہم سے سگی مائیں تنگ ہیں، سگے بھائی تنگ ہیں، سگی بہنیں تنگ ہیں۔ 10-10 سال 20-20 سال ہو گئے بہن کے دروازے پر نہیں گیا ہے اور بھائیوں سے نہیں بولتا ہے، بھائیوں سے نہیں بولتا ہے، رشتہ داروں سے۔ یہ اخلاق اپنے اچھے کریں۔ میرا تو اس شہر عداوت میں ہے بسیرا جہاں لوگ سجدوں میں بھی لوگوں کا برا سوچتے ہیں، سجدوں میں بھی لوگوں کا برا سوچتے ہیں، اور ہم نماز میں بھی لوگوں کی بدخوئی سوچ رہے ہوتے ہیں۔ میرے عزیزو، مسلمان کو تکلیف، کامل مسلمان بننا چاہتے ہیں نا آپ؟ کون کہتا ہے میں مسلمان کامل بننا چاہتا ہوں؟ بخاری شریف کی حدیث ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدی، مسلمان وہی ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ باقی کوئی نہیں کامل بن سکتا ہے۔ خود سہ جائیں، برداشت کی قوت کریں۔ میرے نبی کو پتھر مارنے والے، پتھراؤ کرنے والے، چہرے پر تھوکنے والے، آپ کے راستے میں کانٹے بچھانے والے، میرے نبی نے انہیں گلے سے لگایا ہے۔ جن سے ہم نہیں بولتے، اتنی دشمنیاں تو انہوں نے ہمارے ساتھ نہیں کی ہیں۔ جن سے ہم 10-10 سال ہو گئے بات نہیں کرتے ہیں، ہم تو 25-20 سال کی دوستیاں ختم کر دیتے ہیں۔ ایسے ہوتا نہیں ہے، ایک دوست کے ساتھ 20 سال کی دوستی ہے۔ یہ تو اتنی ہم اخلاقی پستی کا شکار ہو چکے ہیں۔ 25 سال سے وہ جگری یار ہوتا ہے، جگری دوست ہوتا ہے، آپ اسے کسی فنکشن پر بلائیں وہ نہیں آ سکتے، بالفرض نہیں آئے، اس کی گاڑی پنکچر ہو گئی، اس کے گھر میں کوئی فوت کی آ گئی، بس اسی بات پر تو آیا کیوں نہیں، اس کا عذر ہی نہیں سنا، اور مرنے پرنے ختم کر نہیں دیتے ہیں، 20 سال کی دوستی کو آگ لگا دیتے ہیں۔ اتنا اخلاقی اعتبار سے گر چکے۔ میرے نبی سے امام غزالی نے حدیث نقل کی ہے، ایک صحابی آیا تھا، سب سے پورا دین کیا یا رسول اللہ؟ پورا دین کیا ہے؟ آپ نے یہ نہیں کہا 30 سپارے ہیں، 10 لاکھ حدیثیں ہیں، فرمایا اچھے اخلاق۔ وہ دائیں طرف آ کے پوچھا یا رسول اللہ پورا دین کیا ہے؟ مد دین کا اچھے اخلاق۔ بائیں طرف سے آیا اچھے اخلاق، پیچھے سے کا اچھے اخلاق۔ یہ پورا دین ہے، پورا دین ہے۔ مسکرا کر ملیں۔ جریر بن عبداللہ ہیں، اس امت کے یوسف کہلاتے ہیں، بڑے حسین تھے صحابی۔ وہ آئے، میرے نبی نماز پڑھا تو اس وقت اللہ کے پاک نبی نے فرمایا صحابہ سے، ایک سردار آیا، ابھی مسلمان نہیں ہوئے، دیکھنا ابھی مسلمان نہیں ہوئے ہیں، ابھی کافر ہے، ملنے آئے کھڑے ہیں۔ وہ جو ہی مسجد میں داخل ہوا، میرے نبی نے اپنی کملی والی چادر اس کی طرف پھینکی، کہا جریر اس پہ بیٹھ جاؤ، اعتقادی کافر ہے، ابھی مسلمان نہیں۔ میرا نبی کتنا اکرام کر رہا ہے، اور ہم اپنے مومن مسلمان بھائیوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ بعد میں وہ مسلمان ہوا، اس نے چادر کو بوسہ دیا، یا رسول اللہ یہ تو سر پہ رکھنے کے قابل ہے۔ تو یہ میرے نبی نے اخلاق بتائے ہیں۔ تو والدین زندہ ہیں، ان کے حقوق کی قدر کریں، ان کی قدر کریں۔ بیت اللہ کی دہلیز چومنا سے بہتر ہے ماں کے قدموں کو چوم لینا۔ والدین کی قدر کریں، اپنے رویے اچھے رکھیں، اخلاق اچھے کر رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس محترم بزرگ کی کامل مغفرت فرمائے، لوائقین کو صبر عطا فرمائے، ہمیں بھی اللہ آخرت کی تیاری میں لگنے والا بنائے۔